نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ میں سے ایک ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ موت سے پہلے زندگی کو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے صحت کو اور تنگ دستی سے پہلے کشادہ دستی کو غنیمت جانو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم مرنے کے قریب آئیں تو تب نہ افسوس کریں کہ اوہو میں تو دنیا کے کاموں میں لگا رہا، مجھے موقع ہی نہیں ملا۔ موقع تو بہت زیادہ تھا لیکن ہم نے اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کمایا۔ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو تب ہم بڑا اللہ کو یاد کرتے ہیں، میں تندرست ہوتا تو میں یہ بھی کر لیتا، میں وہ بھی کر لیتا، لیکن جب ہم تندرست ہوتے ہیں تو پھر ہمیں توفیق نہیں ہوتی اس طرح کے کام کرنے کی۔ اسی طرح جب ہمارے پاس رزق ہوتا ہے تو تب ہم اسے جائز و ناجائز کاموں پہ ضائع کر دیتے ہیں، اور جب پھر تنگ دست ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کف افسوس ملتے رہتے ہیں۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسی طرح فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو۔ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر سوچتا ہے میں تو کمزور ہو گیا ہوں، اگر میں جوان ہوتا تو اس طرح کر لیتا۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جیسے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نماز جنازہ پڑھائی اور پھر اس میت کو جب دفن کر لیا تو سارے دوست جانے لگے، تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ بھائی، میں اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم پوچھیں کہ قبر میں کیا حالات ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو سب نے کہا ہاں جی بالکل ٹھیک ہے امام صاحب، ہم آپ کے تابع ہیں، آپ کا حکم مانتے ہیں۔ سب کھڑے ہو گئے کہ جی آپ اس سے باتیں کریں جس کو ابھی دفن کیا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس میں نے تمہیں مثال دینی تھی، کیا اس میت کے بولنے کی کوئی گنجائش باقی رہ گئی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات نہیں دی ہیں؟ کیا ہمارے نبی نے ہمیں قبر کے حالات سے آگاہ نہیں کیا ہے؟ کیا اللہ نے قرآن شریف میں آخرت کے حالات سے آگاہ نہیں فرمایا ہے؟ کیا ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانیں گے، اس میت کی بات مانیں گے؟ اس کی بات زیادہ معتبر ہے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زیادہ معتبر ہے؟ تو دوستو ہمیں کسی مردے کے بولنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے پاک رسول علیہ السلام نے جو ارشاد فرما دیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔